کسی نے میری جوانی پہ ترس کھایا کہ میں نے 6-7 سال اپنی جوانی جیلوں میں گال دی اور بڑے چھوٹے چھوٹے کیسوں میں گالی، بڑے معمولی کیسوں میں، جس میں انسان کو زیادہ سے زیادہ قید ہو تو 6 مہینے کی قید ہونی چاہیے۔ لیکن شیخ صاحب بھولے آپ نہیں ہیں، بہت بڑے سیاسی، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ کی اتنی آواز اور ریچ ہے، آپ کو میرا تو سوال یہ تھا کہ آپ کو دھمکی بھلا کوئی کیسے دے سکتا ہے؟ آپ خود بھی مانو بھولا نہیں۔ مجھے بیجنگ میں انہوں نے دھمکی دی، میں نے کیبنٹ میں آن ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، لیکن اس نے نہیں دی جہانگیر ترین نے، اللہ نہ کرے۔ خسرو بختیار صاحب نے دھمکی دی؟ میں نے کیبنٹ میٹنگ میں آن ریکارڈ، نہیں، خسرو بختیار نے کیا دھمکی دینی ہے، اتنا تو نہیں میں ابھی مریل ہوا۔ اچھا، نہ جہانگیر خان ترین تھے نہ خسرو بختیار تھے، تو پھر کون ایسا شوگر کا بندہ جس نے آپ کو دھمکی دے دی؟ دیکھیں یہ جو سارے وہاں گئے تھے چینی بیچنے کے لیے، دیکھیں ان کو وہ آواز پسند نہیں ہے جو ان کے حق میں نہ نکلے، یہ میری آواز کو دبا دینا چاہتے ہیں کہ اس کی آواز کو بھی سنا جاتا ہے۔ جس دن میری آواز نہ سنی گئی تو انہیں کیا فکر ہوگی میری؟ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے لوگ سنتے ہیں اور ان کو یہ پسند نہیں ہے کہ ان کی رائے عامہ خراب ہو۔ اس ملک کے معزز، مقدس، مرتبے والے، مقام والے قبلہ و کعبہ کہلوانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس دولت ہے۔ اب رزاق داؤد صاحب کے پاس تو شوگر کی فیکٹریاں ہیں کوئی نہیں، وہ بھی چین گئے ہوئے تھے۔ وہ چین گئے ہوئے تھے ایز اے منسٹر، لیکن پنجابی میں کہتے ہیں نا مجھاں دیاں بہناں ہوندیاں۔ اچھا چلیں، اب شیخ صاحب آپ بہت اب محتاط ہو گئے ہیں، چلیں تو شیخ صاحب یہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر بھی بڑے قریب ہیں پرائم منسٹر کے، انہوں نے بڑا سیکھا ہے 7 مہینے میں، پھر آپ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب بھی بڑے مضبوط ہیں، حفیظ شیخ صاحب گورنر اسٹیٹ بینک کو لے کے آئے، تو پھر اسد عمر واپس نہیں آ رہے ہیں ایز فائنانس منسٹر؟ نہیں بالکل نہیں آ رہے، پلاننگ میں وہ اپنی مرضی سے ہیں، یہ بھی میں آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں، وہ اپنی خواہش اور مرضی پہ ہیں پلاننگ میں۔ انہوں نے پلاننگ کی ڈیمانڈ کی کہ مجھے پلاننگ چاہیے، پتہ نہیں کی یا نہ کی، لیکن وہاں خوش ہیں، وہ خوش ہیں۔ نہیں تو پلاننگ میں وہ اچھا کام کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، کوئی شک نہیں۔ اچھا شیخ صاحب، بعض لوگ کل ٹیلی ویژن پہ یہ کہہ رہے تھے، میں نے سنا بڑا دلچسپ ایک پروگرام ہو رہا تھا 7 بجے، تو اس میں یہ بھی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ بھائی یہ باقی سارے منسٹرز کا رد و بدل ہو گیا ہے کہ جس نے کام ٹھیک نہیں کیا اس کی غلطی تھی، تو شیخ صاحب نے کون سا ریلوے میں بڑا زبردست کام کیا، ان کا کیوں نہیں ہو رہی تبدیلی؟ کوئی میں نے اچھا کام تو نہیں کیا ابھی تک، کروں گا انشاءاللہ ML1 کا، مئی جون میں کروں گا۔ اس میں کیا کر کے دکھائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا؟ یہ 1875 کلومیٹر کا نیا ٹریک ڈالوں گا، ڈبل ٹریک، کراچی سے پشاور تک، چین کے ساتھ مل کے، یعنی اس کا شروع کر دیں گے، اس کے کام کا آغاز کر دیں گے؟ ہاں جی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا بریک لینے دیں مجھے شیخ صاحب، بریک لینے دیں مجھے، بہت محتاط شیخ صاحب، آج بریک لینے دیجیے، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک، میرے ساتھ ہیں شیخ رشید احمد صاحب، میرے ساتھ ہیں، پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ محتاط کامنٹری کر رہے ہیں شیخ صاحب ویلکم بیک۔ جو بھی ایکشن ہوا کل کا اور جو بھی باتیں ہوئیں، اس میں ایسا لگتا ہے کہ جہانگیر خان ترین ہوں یا خسرو بختیار ہوں، سارا ملبہ جو ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا جو دھڑا ہے PTI کا اس پہ گر رہا ہے۔ کیا واقعی آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ یہ ساؤتھ پنجاب ٹارگیٹڈ ایکشن ہے؟ دیکھیں یہ ساؤتھ پنجاب کا تو ویسے ہی آپ خبر بنانے لگے ہیں نا، یہ سارے لوگ کل آئے ہیں، میں تو بالکل نیا ہوں، 5-7 سال سے آیا ہوں تحریک انصاف کے ساتھ، عمران خان کے ساتھ۔ یہ خسرو بختیار تو میرا خیال ہے میرے بعد بھی آیا ہے۔ تحریک انصاف کا اصل ورکر وہ ہے جو 20-22 سال سے عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ باقی جو انٹریاں ہیں یہ کوئی تحریک انصاف کا بنیادی ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہیں، مجھے پتہ نہیں ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی پتہ، لیکن یہ ممبر الیکشن جیتنے کے بعد خسرو بختیار آیا۔ آپ ذرا اپنی دیکھ لیں اپنے ریکارڈ کو کہ اس سے پہلے کا میں عمران خان کے ساتھ ہوں۔ یہ کہنا کہ ساؤتھ پنجاب کے ہم ساتھ ہیں، ہم تو بہاولپور کے بھی ساتھ ہیں، اس کو بھی صوبہ بناؤ۔ ہم کیا ساؤتھ پنجاب کو کہتے ہیں نہ بناؤ جی، بہاولپور کو بھی بناؤ، صوبے بناؤ، تاکہ بعد میں ہمارا بھی پٹھوار کا صوبہ بھی بناؤ، جیلم سے لے کے اٹک تک۔ ہم بھی تنگ آ گئے ہیں لوگوں کی اجارہ داری سے، بننے چاہیے صوبوں کا کیا ہے؟ شیخ صاحب لیکن جو پرانا گارڈ تھا PTI کا، جیسے مسز قصوری ہیں، حامد خان ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، وہ تو آہستہ آہستہ PTI کے بینڈ ویگن اور قافلے کو چھوڑ چکے ہیں، اب تو سبھی نئے لوگ ہیں۔
دیکھیں جب قافلہ چلتا ہے اس میں سے کئی لوگ رک جاتے ہیں, کئی لوگ چلتے رہتے ہیں, کئی نئے لوگ آ جاتے ہیں. یہ عمران خان کا اتنا بڑا جملہ میں نے بولا کہ اب جو وہ وعلیکم السلام کہہ دیتا ہے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا, اس کے بعد آپ کو میرے خیال ہے کسی اور فکرے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, کوائٹ اے کیریکٹرائزیشن. لیکن یہ بھی دیکھیے کہ جو آر وائی گروپ ہے شوگر ہی کے حوالے سے, جہاں پر مونس الہی بھی شیئر ہولڈرز میں ہے, سب سے زیادہ تقریباً 1.5 بلین کے قریب کی جو سبسڈی, یعنی 2.5 بلین کی سبسڈی میں سے 1.5 ارب کی سبسڈی تو آر وائی کے گروپ نے لی ہے, جو چودھریوں کا گروپ اس میں ہے, مونس الہی اس میں شیئر ہولڈر. اب ناپ تول کے نظام میں سارے آ گئے نا, ہر ایک نے بتانا ہے کہ میں نے کتنی لی ہے کتنی نہیں لی ہے, لیکن یہ ساری بات ہونی ہے فرنزک رپورٹ کے بعد. آج عمران خان نے کیبنٹ میں یہ کہا کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا 25 تاریخ کے بعد, جو مرضی ہو. اس میں آج جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے جو آپ نے مطلب اٹینڈ کی ہے, اس کیبنٹ کی میٹنگ میں پھر کیا ہوا؟ ایک تو چلیں چھوڑیں گے نہیں, اور کیا ہوا؟ باقی آج شوگر اور آٹے پہ بڑی بحث ہوئی ہے, لوگوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں, شہزاد اکبر نے رپورٹ پیش کی ہے, پھر اس پر دوسرے لوگوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں. وہ تو اب دیکھیں نا, اب پھر مجھے آپ لڑوائیں گے سب سے. اب ان کا جو سپوکس پرسن ہے وہ اس وقت بیٹھی ہوں گی, ابھی تھوڑی دیر بعد آ کے وہ بتائیں گی سب کچھ کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. آپ ان کا کام بھی مجھ سے لینا چاہتے ہیں, پھر آپ کہیں گے کہ میں بدل گیا ہوں. کیبنٹ ممبر تو ہے نا, آپ بتا تو آپ ہمیں سکتے ہیں نا. بتا تو سکتا ہوں نا, لیکن جن کا کام ہے وہ بتائے نا. میں نے آپ کو جو مین خبر ہے بتا دی ہے. اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں 25 کے بعد کسی شوگر آٹا جس نے غریبوں کی زندگی مشکل کی ہے, میں ان کی زندگی قانون کے دائرے میں لا کے مشکل کروں گا. تو کیا کیبنٹ میٹنگ میں یہ بھی شک ہے کہ شوگر ایکسپورٹ ہوئی ہی نہیں ہے؟ یہ نہیں مجھے پتا, میں نے اپنی خبر آپ کو دے دی ہے, آپ کو انٹرویو میں نے دیا ہے, کیبنٹ نے نہیں دیا. اچھا چلے, شہزاد اکبر کا تو آپ نے بتایا, لیکن شہزاد ارباب کا کیا ہوا شیخ صاحب؟ وہ کیا ہوا؟ وہ تو میں نے سنا ہے کہ ان کو نہیں رہے ایڈوائزر. میرا کوئی اتنا لمبا چوڑا نہیں ہے ان سے مسئلہ, میرے پڑوس میں رہتے ہیں, لیکن میرا کوئی اتنی, میں عمران خان کے علاوہ کسی زیادہ لمبی چوڑی بات کسی سے نہیں رکھتا. ٹھیک. شیخ صاحب بہت ہی آپ ایسے آج احتیاط کر رہے ہیں, وہ تو خیر چلے میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ بہت ہی احتیاط کر رہے ہیں. چلیں یہ بتا دیں شیخ صاحب کہ آپ کی جو ریلویز ہے اس میں آپ نے کہا کہ میں ML1 مئی جون میں کروں گا, لیکن اس وقت تو آپ کی ریلوے کا بہت بڑا حصہ ٹھپ پڑا ہوا ہے, بند پڑا ہوا ہے کورونا کی وجہ سے. اس میں آپ کی اب کیا حکمت عملی اور اسٹریٹجی ہے, کیا کریں گے اب آپ؟ ابھی تو ہم ٹرینیں ٹھیک کر رہے ہیں, لیکن اگر خدا نہ خواستہ کسی کو لیبر وغیرہ میں شکایت ہوگی تو پھر اس کو بھی بند کریں گے. کوئی ٹرین نہیں چل رہی ابھی تک, صرف فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں, تمام ٹرین بند ہے. 15 کو ہم چلانے کی سوچ رہے ہیں, لیکن کرونا وائرس کا لوگ کہتے ہیں کہ 25 تاریخ تک اہم ہے, 25 تک پتہ لگ جائے گا کہ کرونا وائرس کا کیا بننا ہے, پھر اس کو دیکھ کر ہی کچھ کریں گے. تو شیخ صاحب دوسری طرف اپوزیشن کے تمام لوگ جن کو نیب نے پکڑا تھا, جن پہ کیسز بنے تھے, وہ تقریباً سارے کے سارے ہی اب باہر آ چکے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ کورونا پہ بھی بڑی پوزیشن لے رہے ہیں. آپ کہتے تھے شہباز شریف صاحب کبھی نہیں آئیں گے پاکستان واپس, لیکن شہباز شریف صاحب بھی آ گئے. نہیں, میں نے تو کہا تھا 23-24 مارچ کو آئیں گے. جو وہ سوچ کے آئے ہیں وہ ان کو ملے گا نہیں, وہ جیل بھی جا سکتے ہیں. وہ کیا سوچ کے آئے تھے؟ اگر انہوں نے کرونا وائرس کا سہارا لیا, وہ تو سوچ کے آئے تھے کہ پتہ نہیں کرونا کی آخری فلائٹ پر آئے ہیں وہاں سے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ عمران خان کہیں جا رہا ہے, عمران خان کہیں نہیں جا رہا. نہیں, آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب کیا سوچ رہے تھے کہ ان کو پنجاب میں کچھ ملے گا یا سینٹر میں ملے گا؟ جو بھی کچھ سوچ کے آئے وہ اب روز لیپ ٹاپ کے آگے بیٹھے ہوں گے ماسک پہن کے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو سفر مولانا نے شروع کیا تھا, پھر مارچ کی بات ہوئی ہے, مارچ گزر گیا, وہ اب ڈیڈ لائن اگست میں چلی گئی. لوگ اسی طرح کہتے کہتے 4-5 سال پورے ہو جائیں گے. ہم بھی اسی طرح کہا کرتے تھے, کل جا رہے ہیں, پرسوں جا رہے ہیں, جمعے کو جا رہے ہیں, اتوار کو جا رہے ہیں. شیخ صاحب آپ کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ PMLN کے سارے لیڈر باہر بھی آ گئے ہیں, PPP کے بھی آ جائیں گے, لیکن اس سے فرق نہیں پڑے گا. کیا کر لیا اندر تھے تو انہوں نے کیا کر لیا ہے, اندر تھے تو دیکھیں آپ کے لیے ان کا, آپ کو ان کا مشکور ہونا چاہیے, آپ کے پروگرام چل رہے ہیں ان کی وجہ سے. یہ صرف میڈیا کھیلنے کے لیے آئے ہیں, میڈیا کھیلتے رہیں گے.
اور آپ دیکھ لیں گے تھک جائیں گے. یہ تھکنے کے علاوہ ان کے پاس کرونا آ گیا ہے. کرونا بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے, اس کے آفٹر افیکٹس پتہ نہیں کس طرف جا سکتے ہیں. دیکھیں یہ بھوک اور ننگ کی ہوا اور ہو کا عالم ہے شہروں میں. لوگ اپنے بھوک سے تنگ ہیں. یہ فیصلہ کرنا ہے کہ بھوک سے زیادہ لوگ مریں گے یا کہ بیماری سے زیادہ مریں گے. لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ بھوک سے مریں گے یا بیماری سے مریں گے. اس میں توازن گورنمنٹ نے قائم کرنا ہے. یہ لاک ڈاؤن کا فیصلہ شیخ صاحب صحیح تھا؟ اور تو دنیا ساری بے وقوف تو نہیں, انہوں نے بھی سب نے یہی فیصلہ کیا. کسی نے کوئی علاج ہی کوئی نہیں ہے سوائے وینٹیلیٹر چاہیے. ان کی تعداد جتنی ہے ہمارے پاس اس کو بڑھا رہے ہیں, اور باقی پیسے میرا خیال ہے کل سے کوئی 45 لاکھ لوگوں کو بدھ والے دن سے میرا خیال ہے بدھ یا جمعرات سے ملنا شروع ہوں گے. اور ابھی تو وہی غریب ہیں جو کہ پہلی لسٹوں پہ غریب تھے, اس کے بعد دوسرے 45 لاکھ آئیں گے. اس طرح یہ 1 کروڑ 20 لاکھ لوگوں کو 12,000 روپیہ پر ہیڈ ملے گا.